رسولا منہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی اللہ کریم نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا، اس دعا میں رسولا منہم کے لفظ موجود ہیں، اور آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ رسول کی لام پہ دو زبریں ہیں جنہیں نون تنوین کا کہا جاتا ہے، اور یہ اس مقام پہ بولا جاتا ہے جہاں اللہ کریم کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا رسول تم میں سے میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، رسولا منکم، وہ کوئی عام پیغمبر اور رسول نہیں ہے بلکہ بڑی عظمت والا رسول ہے۔ اللہ وہ تیرا رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں وہ میری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی آیات سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں، وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ کریم اپنے پیغمبر کو عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا، میرا وہ رسول لوگوں کے سامنے ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، اور فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ، لوگوں کو پاک کر دیتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور فرمایا وہ میرا پیغمبر کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرا پیغمبر وہ میرا رسول لوگوں کو قرآن کی میری کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، حضرت ابراہیم کی دعا میں وَيُزَكِّيكُمْ کا لفظ چوتھے نمبر پہ ذکر آیا ہے، مگر اللہ نے جب اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کیا تو دوسرے نمبر پہ یزکیکم آیا۔ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم نے میرے پیغمبر کی وہ عظمت بیان نہیں کی جو میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اللہ وہ تیرا پیغمبر لوگوں کو تیری آیات پڑھ کے سنائے گا، تیری کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، اس کے بعد لوگوں کو پاک کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا پھر میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہوگی؟ میرے پیغمبر کی عظمت تو شان تو یہ ہے کتاب کی تعلیم بعد میں دے گا، حکمت کی تعلیم بعد میں دے گا، لوگوں کو پاک پہلے کر دے گا۔ اللہ نے جب بھی اپنے محبوب پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے تو اللہ کریم نے اسی انداز کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، وہ لوگوں کو پاک کر دے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جو چیز تم جانتے نہیں ہو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ انسان نہیں جانتا، میرے محبوب پیغمبر نے بتایا ہے، غسل کرنے کا طریقہ انسان کو پتہ نہیں تھا، میرے محبوب پیغمبر نے بتایا ہے، ہر قسم کی عبادت کا طریقہ میرے محبوب پیغمبر نے بتایا ہے۔ اللہ کے قرآن نے نماز کا حکم دے دیا مگر طریقہ میرے محبوب پیغمبر نے بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، جب مشرکین مکہ نے پیغمبر اور پیغمبر کے صحاب کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، بڑی اذیتیں پہنچائی، تو پیغمبر کے صحاب ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ پیغمبر کے کچھ صحاب نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، مگر مشرکین مکہ نے پیغمبر کے صحابہ کو پیچھا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، پیغمبر کے صحابہ کا پیچھا کرتے ہوئے حبشہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں پیغمبر کا صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہیں، اور حضرت جعفر طیار کی تقریر کا ٹکڑا حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت جعفر سے جب بادشاہ سوال کرتا ہے تمہارا رسول کون ہے، اس
اس کا نام کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس پہ کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضرت جعفر جواب دیتے ہیں ہمارے رسول کا نام، ہمارے نبی اور پیغمبر کا نام محمد ہے، محمد الرسول اللہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے کتاب قرآن عطا کیا ہے۔ اور حضرت جعفر نے قرآن کی تلاوت شروع کی، بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنانا۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور سورۃ مریم میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کی عظمتوں کے فریرے بلند کیے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی ہے، اور حضرت جعفر فرماتے ہیں وہ نبی آیا، اس نبی کے آنے سے پہلے ہم ہر طرح کی برائیوں میں تھے، ہم لوگوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا کرتے تھے، حلال کو حلال نہیں سمجھا کرتے تھے، حرام کو حرام نہیں جانتے تھے۔ اس پیغمبر نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کا شریک نہیں بنانا، حلال کو حلال سمجھا کرو، حرام کو حرام سمجھا کرو، حلال و حرام کی تمیز کا سبق اس نے ہمیں دیا ہے، اور پھر ایسی چیزوں کی تعلیم دی ہے جیسا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا ان چیزوں کا علم ہمیں سکھا دیا ہے، حتیٰ کہ ایسا علم ہمیں دیا کہ انسان مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے، مرنے کے بعد دن قیامت کا آئے گا، اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، دن قیامت کو کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، پل صراط میں کیا ہوگا، اللہ کا آخری فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت جعفر تقریر کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، بادشاہ جو عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے اللہ کے قرآن کی تلاوت سن کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، فرمایا ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن چیزوں کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کائنات والوں جب اتنے انعامات میں نے تم پہ کر دیے، اتنے انعامات ہونے کے باوجود تمہارا فرض یہ بنتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں تم اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ تمہارا فرض ہے، اللہ کا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہارا ذکر میں اللہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر وقت انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ پیغمبر کا صحابی سوال کرتا ہے محبوبہ بتانا ای الاعمال افضل، اے محبوب پیغمبر بتانا سارے اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے یہی جواب دیا کہ انسان کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، سارے اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ کسی مقام پہ میرے محبوب نے فرمایا نماز افضل عمل ہے، کسی مقام پہ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ افضل عمل ہے، مگر ایک مقام پہ فرمایا اللہ کا ذکر افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے اس وقت تک انسان کا عمل بیکار ہوتا ہے جب اس عمل میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو نماز نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے اللہ کا ذکر نہ ہو، روزہ نہیں ہے۔ انسان حج کرتا ہے، حج میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حج نہیں رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر اس طرح کہا جائے تو شاید بات غلط نہیں ہوگی۔ سارے کے سارے اعمال کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نکل جائے تو اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کیا کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کائنات
کائنات والوں جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ نے ہر عبادت کی حد مقرر کر دی ہے، ہر عمل کی حد مقرر کر دی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کریم نے نماز کا وقت مقرر کر دیا، نماز کی رکعات مقرر ہو گئی۔ انسان حج کرتا ہے تو سال کے بعد کرتا ہے، حج کا وقت متعین ہو گیا، حج کے ایام اور حج کے جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے متعین اللہ نے کر دیے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کا وقت بھی متعین ہو گیا اور گنتی کے چند دن بھی مقرر کر دیے ہیں۔ جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے اللہ نے ہر عبادت اور ہر عمل کی حد مقرر کر دی ہے۔ واحد اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی اللہ نے حد مقرر نہیں کی، بلکہ ایمان والوں کو حکم دے دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کیا کرو اور کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کائنات والوں اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کیا کرو کہ دیکھنے والا تم کو پاگل سمجھ لے، دیکھنے والا تم کو مجنون جان لے۔